ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری میں جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ میں گھر بھجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر آئے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے اور کچھ ہم نے چکھ لیے۔ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈالیں اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم بلوائے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت ادا کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا۔ جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹوں میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سارے کام اس تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہوں تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کروا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا، اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا، آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے، اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے گیا تھا اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے، اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، اس پوری تحریر نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا بینک بیلنس، سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہماری اولاد ہم پر چند دن کا سوگ منائے گی۔ رفتہ رفتہ ہم ماضی کا حصہ بن کر رہ جائیں گے اور بے شمار واقعات کی طرح ہم صرف ایک واقعہ ہوں گے۔ ہمارا صرف نام ہوگا جو کہ مہینوں، سالوں یا پھر بہت سالوں بعد ہمارے گھر، ہمارے عزیز و اقارب یا پھر ہمارے دوستوں کی زبان پر ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، مرنے سے کچھ پہلے اس جہان میں اپنے لیے کچھ ضرور بھیج دو، اپنے رہنے کے لیے کچھ بندوبست ضرور کر دو، کیونکہ بہت جلد ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور وقت شاید بہت قریب ہے۔